الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورہ ابراہیم، یہ سورت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، جو نبیوں کے دادے بابے پردادے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی رسول تھے، ان کا بیٹا نبی تھا، پوتا نبی تھا، پڑپوتا نبی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کتاب کے نزول کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں تاریکیوں سے، ظلمات سے نور روشنی کی طرف۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حق کو روشنی کہا ہے ایک، اور جو گمراہی کے راستے ان کو تاریکیاں کہا ہے کئی، یعنی حق کا راستہ ایک ہے اور گمراہی کے راستے کئی ہیں۔ اس کی وجہ کہ حق کا راستہ ہے تو اللہ تو ایک ہے، اور اللہ کا کلام قرآن بھی ایک ہے، پوری دنیا میں سورہ فاتحہ تو ایک ہے، سورۃ النور تو ایک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت اتباع کرنی ہے وہ بھی ایک ہے رسول۔ ویسے تو کئی رسول نبی ہیں، ان پر ایمان لانا ہے لیکن ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت اتباع صرف محمد رسول اللہ کی ہے، اور وہ ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اس نے احادیث اور سنتیں ہمیں دی ہیں وہ کتابوں میں موجود ہیں۔ بخاری پوری دنیا میں ایک ہے، مسلم ایک ہے۔ جب اللہ رسول پر بات آئے گی قرآن اور حدیث پر تو وہ تو ایک ہے، اور جب بات آئے گی شہروں پر تو شہر کئی، بابوں پر بابے کئی، دادوں پر دادے کئی، برادریوں پر برادریاں کئی، اماموں پر امام کئی، اساتذہ پر اساتذہ کئی۔ لہذا غلط راستے زیادہ ہیں، حق کا راستہ ایک ہے اور اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اقبال بھی یہی کہتا ہے کہ حق باطل دوئی پسند، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ روی نہ کر قبول۔ اور یہی وجہ ہے، آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، دو دائیں کھینچی، دو بائیں کھینچی۔ میں یہ گمراہی کے راستے ہیں دائیں بائیں، اور یہ سیدھی راہ میری، اور پھر یہ عہد پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میری سیدھی راہ، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، اور راستوں کے پیچھے نہ لگو، فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ راستہ حق کا ایک ہے۔ لہذا یہ جو لوگوں میں مشہور ہے چارے راہ برا، غلط۔ چارے راہ تمہیں کس نے کہا؟ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام دین ایک ہے، اس کو تلاش کرو۔ کسی کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اللہ سے دعا کرے، غلطی ٹھوکر لگ گئی اللہ معاف کرے گا۔ لیکن یہ کیا ہے کہ چار راستے، چاروں پر حق ہے، اور اگر ان چار راستوں کو دیکھیں، ایک حلال کہتا ہے، ایک حرام کہتا ہے، ایک جائز کہتا ہے، لہذا حق ایک ہے، گمراہی کے راستے کئی۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد جو اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اس کا بیان کیا، اور آگے اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نا تو میں اور دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر میرے عذاب کے لیے تیار رہو، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک زبانی شکر، ایک عمل کا شکر۔ زبانی شکر یہ ہے کیا حال ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اب کیا حال ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کے مجھ پر بڑے احسان، یہ زبانی شکر۔ اور اصلی شکر کیا ہے، صرف النعمہ فیما یرضی اللہ، کہ جس نعمت کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، یہ ہے اس کا اصل شکر۔ آنکھوں کا شکر ہے غلط رت دیکھیں نا، کانوں کا شکر ہے غلط بات نہ سنیں، زبان کا شکر ہے غلط بات نہ کہیں، لباس کا شکر ہے پہن کے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، مکان کا شکر یہ وہاں اللہ کی بغاوت نافرمانی گناہ نہ ہو، پیسے کا شکر یہ غلط جگہ استعمال نہ ہو، گاڑی کا شکر ہے غلط جگہ جائے نا، حرام کھا رہا ہے، غلط طرف دیکھ رہا ہے، گند سن رہا ہے، اور گاڑی بدماشی کی طرف جا رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر، یہ شکر ہے؟ یہ شکر نہیں۔ ہم کتنے کنجوس واقع ہوئے ہیں کہ ہم زبانی شکر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور میری تعریفیں کرو۔ آپ کا کیا حال ہے، کیا بتائیں آپ کو؟ کوئی حال ہے ہمارا؟ کیسے مشکل سے ہم حالات گزار رہے ہیں،
یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ، اللہ سن لو، اللہ 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 اللہ۔ اس لیے رسول اللہ فرمایا لیس الغنا بکثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس۔ مالداری یہ نہیں کہ پیسہ زیادہ ہو، دولت ہو، پراپرٹی ہو، پان ہو، یہ مالداری نہیں۔ مالداری یہ ہے کہ دل غنی ہو، دل۔ اب دیکھ لو، ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے، گھر میں اتنا کچھ پڑا ہے، اگر اللہ نہ کرے کاروبار بند ہو جائے، بیچ بیچ کے کھائے، سال گزارا کر سکتا ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود باغ جی کچھ نہیں، جی کچھ نہیں، جی کچھ نہیں، کیا کرے کیا کرے کیا۔ یہ دیکھو آنکھوں میں بھوک پڑی ہوئی، آنکھوں میں بھوک۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں یہ کھا رہا ہوں، یہ تو 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا، پھر کیا کروں گا؟ اچھا چلو پھر میرے بیٹے کیا کریں گے، پھر میرے پوتے کیا؟ تو سارا نا ٹھیکیدار تو ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ بس یہی ہر وقت یہی سوچ فکر ہلکان لگا ہوا ہے، اور کوئی آرام نہیں، کوئی سکون۔ اور جس کو اللہ نے دل کی دولت دی ہے، غنا کی، صبح کھایا شام کا نہیں ہے، جیب میں کرایہ نہیں، کیا حال ہے جی؟ خیریت، اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں جی، الحمدللہ اللہ کا فضل۔ وہ سوچتا ہے اللہ نے انسان بنایا، بندر نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، رات کو سوتا ہوں، سونے کی جگہ ہے، کھانے کی مل جاتی ہے، اللہ نے گھر دیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان۔ اللہ کہتے ہیں میرا شکر کرو میں اور زیادہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پرسکون گزارنے کے لیے بہت اچھے سے، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہدایات کو چھوڑا، یہ دنیا کو جہنم بنایا ہوا، لوٹ کھسوٹ جھوٹ اور گلے اور گالیاں، عدم برداشت، اللہ ماں حسد بغض کوڑ، اور پھر اس کی وجہ سے سب پریشانیاں، گھروں میں پریشانیاں، برادریوں میں پریشانیاں، خاندان اجڑ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، ساری مصیبت یہ خود ہم نے دنیا جہنم بنائی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی سنہری فرمان ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں، آخرت بھی بنے گی، جنت ملے گی، اجر ملے گا، ثواب، اللہ بھی راضی ہوگا، دنیا بھی پرسکون۔ مثلا یہ ایک فرمان ہے آپ کا، زندگی پرسکون گزارنے کا کتنا بہترین نسخہ ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، زندگی پرسکون۔ اگر تم اوپر نوح علیہ السلام کی زندگی مل جائے، نہ تیرا گھر پورا ہوگا، نہ تیری حرص کی آنکھ بھرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پاس اگر 2 وادیاں ہوں نا سونے کی، ادھر پہاڑی سلسلہ، ادھر درمیان میں وادی، 2 وادیاں سونے کی، 2 وادیاں ہوں، لبتغا سال کے ایک اور ہوتی، ایک مکان لگا تھا، ایک اور گاڑی والا کا، ایک اور ایک فیکٹری والا کا، ایک اور ایک اور ایک اور۔ تیری حرص کی آنکھ قبر کی مٹی سے پہلے بھاری نہیں سکتی، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ تو لہذا غنا دل کا غنا ہے۔ اور آپ نے آپ کو دیکھو کہ اللہ نے مجھ پہ کتنے احسان کیے، کتنے لوگ ہیں مجھ سے بھی کم ہیں۔ وہ حکایت بتاتے ہیں نا کہ آدمی جا رہا تھا، اس کے پاؤں ننگے تھے، دوپہر کا ٹائم، پاؤں جلتے تھے، کہتے ہیں یا اللہ اتنا بڑا تو رب ہے، اتنی تیری حکومت ہے، اتنی سلطنت، تو جوتی دے دے، جوتا ہی نہیں ہے میرے لیے، ایک جوتا نہیں ہے، ایسی باتیں کر۔ آگے کہ آدمی بیٹھا اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں، کہتے شکر ہے یا لتا تو دیتیاں نہیں، جہاں جانا چاہتا ہوں جا۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا، رسول اللہ فرمایا قد افلح، آج کل لوگ سمجھتے ہیں فلاں بڑا کامیاب ہے جی، رب نے باں پھاڑ لی جی، نوٹ پہ چھاپ دے جی، او دکان ہو کیا۔ یہ دنیا چند روزہ، اس کے لیے آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے زیادہ وقت دو، اس کو 2 ٹائم دو۔ میں یہ نہیں کہ مسیح تڑ ہو جا، کام کرو، کام برکت میں برکت ہے کرو، لیکن جو اللہ دے دے اس پہ صبر کرو، قناعت کرو، ہلکا نہ حبس نہ ہو۔ حدیث ہے رسول اللہ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من اسلم، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوا، مسلمان ہو، ورزق کفافن، پورا سے پورا رزق ملا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو ضرورت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ پنجابی کہتے ہیں لوڑ دی تھوڑ نہیں۔ لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہے، ہم ضرور پوری ہو۔ بیٹے کا مسئلہ تھا، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، یعنی اس کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔ رزق کفافن جائز، ایک ہم نے بنایا ہوا ضرور ہے، تو وہ جو ہے نا نہیں، یہ اس کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔ وَقَنَّا اللَّهَ بِمَا آتَا، اور جو اللہ نے دیا اس پہ قناعت، صبر، شکر، الحمدللہ۔ فرمایا یہ آدمی کامیاب، باقی سارے نکمے اور نکھٹو ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے تذکر جو قرآن مجید میں کیے نا مختلف جگہ پر، اور قوم، یہاں اللہ نے خلاصہ بیان کر، سورۃ ابراہیم میں اللہ نے خلاصہ بیان کیا کہ سارے رسولوں نے کیا کہا اور ساری قوموں نے کیا کہا۔ اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ جب رسولوں نے دعوت دی، انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا،
یہ دو باتیں کی. رسولوں نے توحید کی دعوت دی اور اپنی رسالت کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو دوسرے کی نہ کرو، ایک اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کے نظر چڑھاوا دو دوسرے کے لیے نہ دو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق کرو. یہ توحید رسالت کی دعوت کے مقابلہ میں انہوں نے دو باتیں کی. پہلی، تم انسان ہو، انسان رسول نہیں ہوتے، انسان رسول نہیں ہوتے. ساری قوموں نے یہ بات کہی کہ انسان بشر رسول نہیں ہو سکتا. سارا قرآن پڑھو ہر نبی رسول کے تذکرے میں، اور جہاں اللہ نے خلاصے میں بیان کیا سب نے یہ کہا. اور دوسری بات کہ ہم باپ دادا کی بات چھوڑ دیں اور تمہارے پیچھے لگیں. بس یہی دو باتیں تھیں، اور آج بھی دیکھ لو یہی باتیں. اس وقت کہتے تھے کہ یہ انسان ہے رسول نہیں، اب کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے انسان نہیں. وہ بھی کہتے تھے باپ دادا کی بات نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی کہتے ہیں باپ دادا کی بات نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کا جو عذاب ہے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر شیطان کی جو تقریر ہے، شیطان جو تقریر کرے گا جہنم میں اس کا بیان ہے. یہاں اس صورت کے اندر شیطان کی تقریر ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، شیطان تقریر کرے گا جہنمیوں میں، اور کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. اللہ نے تم سے وعدے کیے تھے جہنمیوں، وہ وعدے اللہ کے سچے تھے، میں نے بھی وعدے کیے تھے، میرے وعدے جھوٹے تھے. وما کان لی علیکم من سلطان، میری تم پر کوئی حکومت نہیں تھی زبردستی پکڑ کے کسی کو گناہ پر. نہ یہ شیطان میں طاقت نہیں، شیطان کے پاس صرف خیال ڈالنا، بس مزین کر. الا ان دعوتکم، بس میں نے تمہیں بلایا، وسا ڈالا، خیال ڈالا، دانا پھینکا اور میں نے جال پھینکا، وہ تو میرا کام تھا. تو میرے دشمن کی اولاد تھے، نہ مانتے میری بات. اللہ کی باتیں سچی تھی، میری جھوٹی تھی. تم نے میری بات مانی، نہ مانتے. اب اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو. کوئی نہ مجھے ملامت کرو، خبردار میری کو بات کرے. تمہیں اللہ نے کہا نہیں تھا کھلا دشمن ہے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے نکلوا دیا. بس تم اپنی بھگتو، میں اپنی بھگتتا ہوں. تم مجھے نہیں بچا سکتے، میں تمہیں نہیں بچا سکتا. کتنا اللہ مہربان ہے، آنے والے سارے پرچے بتا دیے اور سارے معاملات بتا دیے. اس کے بعد اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، رات دن کا اور چاند سورج کا اور دوسری نعمتیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کو شمار کرنا جو شمار نہیں کر سکتے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، انہوں نے اپنی بیوی بچے کو جو جنگل میں چھوڑا اس کا تذکرہ ہے، اور آخر میں جو ہے آخرت کا تذکرہ ہے جہنمیوں کا. اگلی صورت ہے الحجر. یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا، اپنی قدرتوں کا، اپنی عبادت کا بیان کیا، مسئلہ رسالت بیان کیا اور مسئلہ آخرت بیان کیا. سورت کا نام ہجر اس لیے ہے کہ ہجر اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں قوم سمود آباد تھی. جیسے میں نے بتایا تھا یہ سمودیوں کے گھر تھے، مکان تھے، پہاڑ کھود کھود کے. یہ خیبر سے تقریباً بائیں طرف جو ہے نا 150 کلومیٹر پہ وہاں ان کے یہ علاقے ہیں، اس کو ہجر کہتے تھے. اس لیے سورت کا نام ہجر ہے کیونکہ ان کا تذکرہ ہے. یہاں شروع میں قرآن کی صداقت کا، نزول کا تذکرہ ہے، پھر قرآن کی حفاظت کی جو اللہ نے ذمہ داری لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس کی حفاظت کرنے والے. اور میں نے شروع میں حفاظت کے جو اللہ نے طریقے بنائے وہ میں نے بیان کیے تھے. اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، پھر انسان کی پیدائش کا بیان ہے، اور اس کے بعد یہ جو شیطان ابلیس اس کا اکڑنا، تکبر کرنا، اس کا تذکرہ ہے. آدم علیہ السلام کی آج جن کی ساری کا تذکرہ ہے، اور پھر جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی ان میرے بندوں کو کہہ دے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، جو معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، میں معاف کر دیتا ہوں. اور ان کو یہ بھی بتا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. جو اکڑیں، تکبر کریں اور اسی پر اکڑے رہیں، گناہوں پہ مریں، ان کے لیے میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی قوم کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سمودیوں کا تذکرہ ہے. اور پھر سورۃ فاتحہ کی فضیلت جو ہے پہلے آپ سن چکے ہیں، وہ یہاں آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. نبی ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی، کیونکہ نماز میں یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ قرآن عظیم ہے، اس کو اللہ نے قرآن عظیم کہا. اور سورت کی آخری آیت جو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کر محمد اپنے رب کی حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے. موت کے کئی نام ہیں، ان میں ایک یقین ہے. جتنی یہ پکی یقینی خبر ہے اتنی کوئی اور خبر نہیں.
یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، ہندو، یہودی، بدھ مت، جین مت، کمیونسٹ، دہریے، مسلمان، ساری دنیا متفق ہے کہ مرنا ہے۔ آگے اختلاف مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے پر تو سب کا اتفاق۔ یہ اتنی پکی بات ہے، اس لیے اس کا نام ہے یقین۔ نبی عبادت کر اس وقت تک جب تک کہ تجھے موت آئے، موت تک جو ہے تو اللہ کو یاد کر۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورہ النحل ہے، اور نحل کہتے ہیں مکھیوں کی ملکہ۔ یہ جو شہد بناتی ہیں نا مکھیاں، ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ بڑی سمجھدار ہے، ان کا ایک بڑا ڈسپلن اور بڑا نظام ہے۔ یہ ساری مکھیاں ملکہ کے متحد ہوتی ہیں، لہذا ان کا یہ کام ہوتا ہے نا، وہ ملکہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مکھیاں اڑ جاتی ہیں، مختلف پھلوں پہ، درختوں پہ جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اپنے بندوں کے لیے، شہد کے لیے، لیکن وہ ساری گھوم گھام کے مکھیاں اس کے پاس، اور پھر کئی ان کے لشکر ہیں، کئی ملکہ ہیں، یہ اس ملکہ کے بعد اسی کی مکھیاں جائیں گی، اس ملکہ کے بعد اسی کی مکھیاں جائیں گی، اور پھر اس کتنا کنٹرول ہے اس پر کہ جب وہ شہد بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اپنے بندوں کو یہ شہد جیسی نعمت دینے کے لیے، نظام بنایا کہ آدھی مکھیاں ایسے جو نا ہلتی رہتی ہیں، اڑتی رہتی ہیں، تاکہ شہد کو ہوا لگتی رہے، یہ جمے نا، اور آدھی بیٹھتی ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے ان کے پیٹ سے وہ شہد نکال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا نظام ہے، وہ ننھی منی سی مکھی ہے، اس کے دماغ کے اندر اللہ نے یہ باتیں ڈالی، اس کا ذکر ہے سورت کے اندر، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، اس نحل کے جو مکھیوں کی ملکہ ہے۔ تو اس وجہ سے سورت کا نام النحل ہے، یعنی وہ سورت جس میں مکھیوں کی ملکہ، شہد کی مکھیوں کی ملکہ کا ذکر ہے۔ قرآن اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سورت کو کہتے ہیں نعمتوں والی سورت، اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے وحی کا ذکر کیا، اور وحی کو اللہ نے روح کہا۔ جیسے یہ جسم ہے نا، جسم، اس کی جان، اس کے اندر کیا ہے، روح۔ روح اس کے اندر جسم میں ہو تو جسم یہ زندہ انسان ہے، اگر روح نکل جائے تو کہتے ہیں مردہ ہے۔ تو جیسے جسم کی زندگی روح کے ساتھ ہے، ایسے روح کی زندگی وحی کے ساتھ ہے، ہدایت کے ساتھ ہے اور دین کے ساتھ ہے۔ جسم سے روح نکل جائے تو یہ مردہ ہے، اور روح سے ہدایت نکل جائے تو یہ مردہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا۔ بظاہر بڑا کھاتا پیتا چلتا پھرتا صحت مند موٹا تازہ ہو، لیکن اگر اس میں دین ہی، مردہ ہے، مردہ چلتی پھرتی لاش ڈھانچہ ہے۔ بدر کی جنگ ختم ہوئی، 70 مارے گئے اور 70 کافر موجود تھے، زندہ زندہ دیکھ رہے تھے، بیٹھے تھے، زندہ کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان متبنادی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لترکتہم لہو۔ آج بڑا خوشی کا دن ہے، اللہ نے مجھے فتح دی۔ آج اگر قریشی سردار متب بن عدی زندہ ہوتا، جس نے وہ معاہدہ پھاڑا تھا جو ہمارے خلاف کعبہ کے دروازے پر لگا ہوا تھا، اور ہمارے لیے مکہ میں آنا جانا جو ہے اس کا راستہ بنا تھا، اگر آج وہ سردار متب بن عدی زندہ ہوتا اور میرے ساتھ کلام کرتا ان بدبودار لاشوں کے متعلق، میں اس کی بات مان کے ان کو چھوڑ دیتا، حالانکہ وہ زندہ تھے، کیونکہ کافر مشرک تھے، بدبودار لاشیں کا۔ تو جیسے جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، روح سے ہدایت نکل جائے تو روح وہ مردہ ہے۔ جیسے جسم یہ بیمار ہوتا ہے گندی خوراک کھا کر، گندی چیزیں، ایسے روح بیمار ہوتی ہے شرک، فسق و فجور، فحاشی اور یانی والا لٹریچر پڑھ کے، گندی مجلسیں، گندی بےہودہ محفلوں میں یہ روح بیمار ہوتی۔ جیسے جسم کا علاج ہے کہ اس کو دور کرو، یہ کرونا بھی قسم کا آج کل علاج ہو رہا ہے، اس کو دور رکھو ان چیزوں سے، اور پھر اسی طرح روح کا علاج یہ ہے کہ گندی سوسائٹی، بری سوسائٹی سے دور رکھو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھی صحبت کی مثال جیسے خوشبو والا ہے، اور بری صحبت کی مثال جیسے وہ بھٹی والا ہے۔ کپڑا نہیں جلے گا تو کالا تو ہو جائے گا، خوشبو وہاں نہیں ملے گی، خوشبو تو آئے گی۔ تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا، پھر اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، آسمان کا، زمین کا، چاند سورج ستاروں کا، رات دن آنے جانے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کھیتی باڑی بنائی، کھجوروں کا ذکر کیا، انگوروں کا، زیتون کا۔ پھر اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا، یہ جو گھوڑے ہیں، یہ خچر ہیں، یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ پھر چوپائے جن کا گوشت کھاتے ہیں، پھر ان کی اون استعمال کرتے ہیں، پھر لباس بناتے ہیں، خانہ بدوش گھر بھی بناتے ہیں۔ یہ ساری اللہ نے نعمتیں ذکر کی۔ میں افمن یخلق کمن لا یخلق، میرے بندو مجھے ایک تو جواب دو، ایک پیدا کرتا ہے، ایک پیدا ہوتا ہے، دونوں برابر ہیں؟
میرے بندو والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، جن کو یہ پکارتے اللہ کے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پیدا کیا، ہم یخلقون خود پیدا کیے، اموات مردے ہیں، مردے غیر احیا زندہ نہیں ہیں، ما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اٹھیں گے کب۔ اس سے یہ معلوم ہوا جیسے چاند کی پوجا ہوئی، سورج کی ہوئی، درختوں کی ہوئی، پہاڑوں کی ہوئی، ایسے نبیوں کی ہوئی، رسولوں کی ہوئی، ولیوں کی ہوئی، بزرگوں کی ہوئی، اللہ کے نیک بندے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پوچھتے، عزیر علیہ السلام کو نہیں پوچھتے، کیا علی حجویری کو لوگ نہیں پوچھ رہے، کیا محی الدین چشتی کو پوجنے کو کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ سجدہ کیا کو جو اس کو کہتا ہے تو مشکل کچھ حاجت روا، تو رازق ہے، یہی تو اس کو پوجنا ہے، یہی تو وہی بات ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ جو ایتیں آئی ہیں نا بتوں کے، ہم تو اللہ کے بات سنو، جیسے چاند سورج کی پوجا ہوئی ہے، درختوں کی، ایسے نبیوں رسولوں ولی، یہ جو اللہ کہتا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا کب اٹھیں گے۔ یہ پتھروں کے متعلق ہے، یہ درختوں کے متعلق ہے کب اٹھیں گے۔ یہ انسان ہے، انسان جن کو مشکل کچھ عادت روا بنا کے بیٹھے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو یہ پکار رہے ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت ذکر کی، شہد کا ذکر کیا، اور پھر ایک عظیم نعمت دودھ کا ذکر کیا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ گائے ہے، بھینس ہے، پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، کتنا بودار ہے، اور خون بھی ہے۔ ایسا اللہ نے نظام باریک اور پیچیدہ مضبوط قسم کا قائم کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دودھ کو ہم لاتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے، لبناً خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ یہ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے یہاں۔ مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، تے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، اور آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، کروڑا جیا اکو احسان کردگار دا، پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا، پھر بھی یمڑا بنے ہیں تے گلاں ہی بس آندیاں نے تینوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اپنی توحید کی اور شرک سے بچانے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد برزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء۔ میرے بندو مجھے یہ بتاؤ، تم بھی انسان، جو تمہارے ماتحت ہیں وہ بھی انسان ہے، تم بھی مخلوق ہو وہ بھی مخلوق۔ مجھے یہ بتاؤ جو ہم نے تمہیں جائیداد دی ہے، پراپرٹی دی ہے، دولت دی ہے، کیا ان کو اس میں برابر کا حصہ دار سمجھتے ہو؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میرے بندو جب تم انسان ہو کر عارضی مالک ہو، تم ان کو اپنے اس مال میں شریک نہیں، میں اللہ خالق مالک، میرے ساتھ مخلوق کو کیوں شریک کرتے ہو؟ عقل تمہاری گھاس چرنے گئی ہے؟ اللہ نے بڑے دلائل کے ساتھ جو ہے توحید کا مسئلہ سمجھایا، کئی جگہ عقلی دلائل، نقلی دلائل، زمین کے دلائل، آسمان کے دلائل، بارش برسانے کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، رات دن کے آنے جانے کے دلائل، اللہ 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 ظاہری باطنی دلائل سمجھا۔ اللہ کہتا ہے فبأي حدیث بعد یؤمنون، اب کون سی کتاب تمہیں لا کے دیں جو تمہیں سمجھائے؟ اس لیے میں کہا کہ تم 6 ڈگریاں دین میں بدھو، سمجھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہے بات کو، اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتے عدل کرو، احسان کرو، ویتاء ذی القربی، رشتہ داروں کو دو، ان کا حق دو، نہیں بھی ہے تو ضرورت مند ہے تو ان کو دو، اور فرمایا فحاشی سے رکو، بری بات سے رکو، وعدے اپنے پورے کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہدایت دی۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم باپ مخالف، برادری مخالف، علاقہ مخالف سارا، لیکن اللہ کہتا ہے اکیلا ہی امت جماعت، جس کا مطلب جو حق پر ہو اللہ کے ہاں وہ جماعت ہے، اکیلا، بھیڑ بھاڑ نہیں اللہ کو چاہیے۔ وہ غلط، وہ جو کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں اکثر لوگ جاہل، اکثر لوگ مشرک، اکثر لوگ بے وقوف، حق والے جو ہیں وہ تھوڑے ہوتے، تو ابراہیم اکیلا تھا تو اللہ نے اس کو جو ہے وہ امت کہا، جماعت کا۔ اور آگے اللہ نے ادعو الی ربک بالحکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ اچھا اب حکمت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدھی بات نہ کرو، اور لوگ کی کہن کے لوگ، یہ حکمت نہیں ہے۔ دیکھو سپریم کورٹ کا جج بھی بیٹھا ہو، پوری دنیا بیٹھی ہو، بات وہ کرو جو اللہ نے کہی، رسول، لیکن لہجہ میٹھا، دلیل کے ساتھ، نرم، بھائی جان محترم، گلے نہیں پڑ، یہ ہے مطلب حکمت۔ حکمت کا یہ نہیں مطلب کہ مسئلہ ہی تم چھوڑ دو، یہ عجیب حکمت لوگوں نے بنائی ہے۔
وہ آگے قرآن مجید میں آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے سارا کچھ بتا کے اس کو حکمت کہا۔ اگلی سورج ہے سورۃ اسراء ہے، اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء معراج والا واقعہ جو ہے اس کو شروع میں بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اب یہاں بھی بندے کا ذکر ہے، وہی کا ذکر ہے، فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وہی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وہی کی۔ جب قرآن نازل ہونے کا ذکر آیا پھر بھی بندے والی صفت کا ذکر آیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری اپنے بندے پر۔ اور جب مکے والوں نے کہا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو نازل کیا اپنے بندے پر تو تم ایک صورت لاؤ۔ اور جب نماز پڑھتے ہیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم سے اسی صفت کا اقرار کروایا گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اور آپ نے میں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو بڑھا دیا۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم یہ کہنا کہ محمد اللہ کا بندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا رسول ہے۔ آپ کی بڑی شان ہے، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، آپ کے بڑی شان مقام، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ آپ کی صفت عبدیت والی، بندگی والی، عبادت والی، عاجزی والی، انکساری والی، جھکنے والی، مانگنے والی پسند ہے۔ لہذا اللہ نے اس کا ذکر کیوں؟ دو چیز، ایک اللہ ہے، ایک مخلوق ہے۔ اللہ کو کبریائی، بڑائی، عظمت زیب دیتی ہے، اور مخلوق کو عاجزی، انکساری، جھکنا، تواضع، مانگنا، گریہ زاری یہ زیب دیتی ہے۔ تو سارے نبیوں رسولوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے عاجزیاں کی، انکساریاں کی، عبادتیں کی، بندگی کی، لیکن اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بندگی، جو عبادت اور جو عاجزی انکساری محمد نے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ بندے تو سارے ہیں پر اصل بندہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ٹھوس چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ عقیدہ جو قرآن بتاتا ہے، نماز جو قرآن بتاتا ہے، معاملات لین دین جو قرآن بتا، یہ جو بھی رہنمائی ہے نا قرآن وہ ٹھوس کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کا ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، اف تک نہ ان کو کہو، اور حلال کھاؤ، جھوٹ سے بچو، پورا تولو، اور وزن پورا کرو، قتل نہ کرو، بے حیائی کے کام نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، اور تکبر گھمنڈ نہ کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ نے بیان کی اور فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے حکمت، یہ بتاؤ لوگوں کو، یہ حکمت ہے۔ یہ نہیں کہ گول مول، اسم گول تھے کچھ نہ پھول جیسا ماحول، نہیں، لڑنا نہیں ہوتا، گلے نہیں پڑنا، پیار محبت بھائی جان، بات تو کرو، رات کو رات، دن کو دن تو کہو، کوئی مانے نہ مانے، وہ تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا تو دروغہ نہیں ہے، تو بات کہنی چاہیے۔ یہ پوری اسلامی تعلیمات کا یہاں اللہ نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین کہی، پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بندے کو تباہ کر دے جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں بڑھیپے کو پہنچے، جو ان میں سے ایک وہ ان کو راضی کر کے، خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین یا اللہ قبول فرما۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اس کو تباہ کر دے جو ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے اور اس کو راضی نہ کر سکے، تو میں محمد نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے تیرا نام آئے اور وہ نام اللہ اس کو بھی درود نہ پڑے، اللہ اس کو بھی تباہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان لوگوں کو تباہ کر دے جن کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اپنی اصلاح نہ کر سکیں۔ میں نے کہا آمین۔ کتنے بدبخت ہیں وہ مرد اور وہ عورتیں جن کی زندگیوں 20 15 10 رمضان آئے، نہ آنکھوں میں شرم آیا آئی، نہ کان گانا سننے سے بعد آئے، نہ زبان سے جھوٹ گالیاں غیبتیں گئیں، اور نہ دل سے حسب کوڑ گیا، اور نہ مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہوا، نہ بیوی بیٹی کا لباس ٹھیک ہوا، نہ دھوکا گیا، نہ سود ڈنڈی میں، کچھ بھی نہیں، جیسے چاند چڑھا
اور جیسے چاہنا، روزے بھی ہیں، افطاریاں بھی ہیں، سحریاں بھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، جیسے تھے ویسے کے ویسے۔ یہ وہ بدبخت بد نصیب ہیں جن کے لیے رسولوں کا سردار، جن کے لیے فرشتوں کا سردار بد دعا کر گیا اور رسولوں کا سردار آمین کہہ گیا۔ یہ وہ ہیں جن کی اصلاح رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ اور اس صورت کے آخر میں ایک بات ہے بڑی اہم، مکے والے اکٹھے ہو کے آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز روز کا جھگڑا اچھی بات نہیں ہے، ہم آپ سے مطالبات کرتے، 10 مطالبے کیے، ان میں سے کوئی چیز دکھا دو۔ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہ چٹیا بدان ہے، یہاں سے چشمہ نکالو، یا باغ ہو تیرے لیے انگوروں کا کھجوروں کا، اور یا تیرا سونے کا گھر ہو۔ مختلف چیزیں انہوں نے ذکر کی، ان میں سے کوئی ایک چیز دکھا دے ہم تجھے مانتے ہیں۔ مک گئی۔ اب رسول اعظم کی طرف آ جاؤ، اتنے حریص تھے آپ، اتنے یہ بھی ایمان لے آئے، یہ بھی لے آئے۔ اللہ نے کہا نہ پریشان ہوا کر، نہیں لاتے ایمان تو نہ لائیں، تو ان کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال۔ اب نبی حریص ہے لوگوں کے ایمان لانے پر، اور وہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز دکھا دے ہم تجھے رسول نبی مان لیتے ہیں۔ تو اب بات واضح آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں کوئی چیز ہوتی، اللہ کی قسم ضرور دکھاتے۔ 10 چیزیں انہوں نے مطالبہ کیا، یہ صورت اس طرح میں کہ نبی ان میں سے کوئی چیز ہمیں دکھا دے ہم تجھے مانتے ہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کو تو پتا تھا نا، حجت کرنے والے لوگ نے، یہ وہی ہے نا، آگے وہ چاند کا واقعہ آ رہا ہے، بیان کروں گا میں، بڑے حجت باز تھے۔ بہرحال یہاں سنو جو ہے، اللہ نے جواب دیا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، نبی کہہ دے میرا رب پاک ہے، سب کچھ دکھا سکتا ہے، میں انسان ہوں، رسول ہوں، ایک پیغام پیش کیا ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے قبول کرو، نہیں تم اپنے گھر میں اپنے گھر، میرے پاس پٹاری نہیں ہے یہ بن گیا میں یہ دکھا دوں، وہ میرے پاس نہیں ہے کچھ، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، تو اپنے گھر میں اپنے گھر۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شان، کروڑوں، میں کہتا ہوں تصور سے بھی اونچے، لیکن وہ اللہ کے غلام بندے تھے اور ان کے اختیار میں نہیں تھا، وہ مختار کل رازق نہیں تھے۔ اگر ہوتے اللہ کی قسم، یہ جو ایتیں ہمارے سامنے اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور چیز دکھاتے، انہوں نے کہا ان میں سے کچھ چیز دکھا دے ہم تجھے مانتے ہیں، تو آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔